اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی آل اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ تحریم جو مدنی سورہ ہے، اس کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں جو تفاسیر میں لکھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص سورہ تحریم کو سمجھ کر پڑھے، جو شخص پڑھے گا خدا اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے، کیونکہ اس صورت میں توبہ کے نتائج اور فضائل بڑی شدت سے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے انسان ان کو پڑھ کر توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک خداوند عالم اس کو توفیق عطا نہ فرمائے۔ دوسرے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سورت کے پڑھنے سے مراد سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے، بے سمجھے پڑھنا مراد نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو بے سمجھے پڑھے گا وہ سورت کے مضامین سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ طلاق اور سورہ تحریم کو واجب نمازوں میں پڑھے گا، خدا اس کو روز قیامت کے خوف و ہراس سے پناہ دے گا۔ نیز اس صورت کو اکثر پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ یہ دونوں صورتیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ثواب الاعمال میں اور تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے۔ سورہ تحریم کے پہلے رکوع میں 7 آیات ہیں، جن کی تلاوت کا شرف میں اب حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمتوں سے ڈھک لینے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا رحیم ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ تفسیر صافی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے گھر میں شہد کا شربت پیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں، جن کے نام لکھے ہوئے ہیں تفاسیر میں، انہوں نے باہمی مشورہ کر کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مفافیر جو ایک بدبودار گوند کی طرح ہوتا ہے اور اس سے بو آتی ہے، یہ سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا استعمال بند کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ مزید یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر لیا کہ آئندہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ممکن تھا کہ لوگ شہد کو حرام سمجھ لیں یا عملاً اس کا استعمال ترک کر دے۔ عرفا نے نتیجہ نکالا کہ حلال چیزوں کا ترک کر دینا یا ترک لذات خدا کو پسند نہیں ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ نماز عصر کے بعد تمام ازواج کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دن ام المومنین حضرت زینب کے ہاں کچھ زیادہ دیر بیٹھے۔ ازواج کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے شہد کا شربت پیا تھا اور اس لیے دیر تک تشریف فرما رہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مل کر تدبیر کی کہ حضرت زینب کے ہاں دیر تک بیٹھنا چھوڑ دیں، کوئی ایسا کام کریں، تو کہنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے معاذ بدبو آ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شربت پینا چھوڑ دیا اور حفصہ سے فرمایا کہ میں نے زینب کے ہاں شہد پیا تھا، مگر اب قسم کھاتا ہوں کہ کبھی نہیں پیوں گا۔ پھر حفصہ سے فرمایا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، شاید زینب کو تکلیف ہو۔
حضرت حفصہ نے یہ بات چپکے سے حضرت عائشہ کو بتا دی، یہ بھی کہہ دیا کہ کسی سے نہ کہنا۔ خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے بات پوچھ کی، وہ تعجب سے پوچھنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے کہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علیم و خبیر خدا نے بتایا۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، کسی شیعہ تفسیر سے یہ حوالہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام عثمانی، ان کی تفسیر میں یہ لکھا ہے۔ آیت نمبر 2، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ ترجمہ، اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، کیونکہ اللہ ہی تمہارا مالک و مختار ہے اور بڑا جاننے والا بھی ہے، اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ فقہا نے نتیجہ نکالا کہ کسی حلال چیز کے لیے یہ کہہ دینا کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا اور پھر ایسے موقع پر قسم کھا لی جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عہد کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ معلوم ہے کہ حلال کا حرام کرنا اور ترک لذات کا عہد یا ارادہ کرنا ناپسندیدہ بات ہے۔ آیت نمبر 2، معاف کیجیے گا، آیت نمبر 3، وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند بیویوں سے چپکے سے ایک بات کہی تو اس نے وہ راز ظاہر کر دیا، اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حد تک تو اس بیوی کو بتایا اور کچھ حصہ نہ بتایا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو اس راز کے ظاہر کرنے کی خبر دی تو اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر اس سب کچھ جاننے والے خدا نے بتائی جو بڑا باخبر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین حفصہ کو ایک راز کی بات بتائی اور یہ بھی فرمایا کہ اس راز کو کسی کو نہ بتانا کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی ہے، مگر محترمہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر کو بتا دی۔ آخر کار وہ راز فاش ہو گیا تو خداوند عالم علیم خبیر نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت بتا دی۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے بات پوچھ بھی کی اور اپنی چند بیویوں سے کچھ عرصے کے لیے علیحدگی بھی اختیار فرما لی۔ یہ تفسیر صافی میں اور تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے، جس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اس علم والے اللہ نے بتا دیا ہے جو بڑا باخبر ہے۔ حالانکہ قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راز بتایا گیا ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر وحی قرآن کا جز نہیں بنتی تھی، قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ یہ بات اس زمانے کے لوگ خوب جانتے تھے، اگر نہ جانتے ہوتے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ضرور یہ فرماتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت سنائیے جس کے ذریعے خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راز بتا دیا ہے۔ گویا اس زمانے کی عورتیں تک یہ بات جانتی تھیں کہ ساری کی ساری وحی قرآن میں موجود نہیں ہے، یعنی قرآن میں وحی کا بہت سا حصہ شامل نہیں ہے، اس لیے قرآن کو ہدایت کے لیے کافی نہیں مانا جا سکتا۔ یہ تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ فقہی حیثیت سے کہہ دینا کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے بے معنی اور بے اثر ہوتا ہے، مگر
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ واللہ یعنی خدا کی قسم بھی کھائی تھی، اس لیے بقول حضرت ماریہ اس لیے بعد میں خدا نے حکم دیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ بھی دیجیے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 4، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ترجمہ، اب اگر تم دونوں بیویاں اللہ سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تم نے ایکا کیا تو پھر جان لینا کہ یقیناً اللہ بھی ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور مومنین کا وہ فرد بھی جو بالکل نیک صالح ہے، مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد تمام فرشتے بھی ان کے ساتھی مددگار اور پشت پناہ ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ خطاب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے ہے کہ اگر تم توبہ کرتی ہو تو یہ توبہ کا موقع ہے، کیونکہ تمہارے دل جادہ عدل سے ہٹ کر ایک طرف کو جھک گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس قصے کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں سے کنار کشی اختیار فرما لی ہے، اور مشربہ ام ابراہیم نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضری دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں، میں نے عرض کی اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وقارات۔ ترجمہ، بہت ممکن ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ انہیں ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، جو سچی مسلمان ہوں، ایماندار ہوں، اطاعت کرنے والیاں ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، یا خدا سے رجوع کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ دار ہوں، چاہے وہ پہلے شادی شدہ رہی ہوں یا قاری ہوں۔ یہ خطاب ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دونوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں اور تم سے سرزد ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے تم پر توبہ کرنا واجب ہے۔ تمہارے دل اطاعت الہی سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ تم پر واجب تھا کہ جو بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہی کرتی۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ وہ دو عورتیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مددگار تھی کون تھیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ یہ تفسیر صافی میں اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ زینب بنت حجش کے پاس جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلاتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں تو ان سے کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر جو ایک بدبودار گوند ہوتا ہے اس کی معاذ اللہ بدبو آ گئی ہے، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سخت ناپسند تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً یہ خیال ہوگا کہ شہد کی مکھی نے مغافیر سے رس چوس کر شہد بنایا ہوگا، مگر ساتھ ہی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے یہ بھی فرما دیا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، تاکہ کہیں یہ میری سنت سمجھ کر لوگ شہد کا استعمال بند کر دیں۔ مگر دونوں بیویوں نے راز فاش کر دیا۔ پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے بتا دیا کہ یہ سب سازش تھی، جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گنج ہوا اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ
صحیح بخاری میں بھی لکھا ہے جلد 2 اور تفسیر کبیر میں بھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سازش کی وجہ سے 1 ماہ تک اپنی ازواج سے الگ رہے، یہاں تک کہ مشہور ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو طلاق دے دیں گے۔ یہ سن کر ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئیں اور اپنے عمل پر پشیمان بھی ہوں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر ادارہ یا معاشرے میں دوسروں کو کاٹنے کے لیے اس طرح کی سازش کرنا خدا کو سخت ناپسند ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے سب کو، کوئی بھی ہو۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ترجمہ: ایمان لانے والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے، جس پر بڑے سخت گیر، تیز مزاج اور بہت زیادہ سختی کے ساتھ گرفت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، جو کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، انہیں جو حکم بھی دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ گھر والوں کو آگ سے بچانے کے بارے میں ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو اچھے کاموں اور فرائض الہیہ کی ادا کرنے کی تلقین کرو، برائیوں سے بچتے رہنے کی نصیحت کرو۔ اگر انہوں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا تو پھر تم نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور اگر انہوں نے تمہاری بات کو قبول نہ کیا تو پھر تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ ہے تفسیر الثقلین میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 7 اس رکوع کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ ترجمہ: وہ کافروں سے کہیں گے، اے کافر لوگوں، آج معذرتیں مت پیش کرو، تمہیں تو بالکل ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے کام تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ آیت بھی خدا کے عدل کی منہ بولتی دلیل ہے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔